مگر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج۔ نعرہ حیدری۔ میں گفتگو تمام جنت کی بات کر رہا ہوں اور جنت میں بات ختم کروں گا، آخری 1.5 سے 2 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی۔ تیمور بادشاہ، اس کا ادھر یہ گردن کے نیچے ایک پھوڑا نکلا، گڑ جو جان لیوا ہو سکتا تھا۔ طبیبوں نے کہا ایک بوٹی اس کا علاج ہے جو عراق سے ملے گی۔ چونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ تھا، اس نے اپنے جگری یار اپنے وزیر کو کہا تو جا وہ بوٹی لے کے آ۔ گیا وزیر اور عراق بوٹی لینے، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ بھائی یہ تو لوگ چاہتے نہیں تھے۔ دیکھیں میں اگر اسٹیشن جاؤں، ریلوے اسٹیشن، گھر والوں کو پتا ہے کہ 10-15 منٹ 20 منٹ جانے کے اور اتنے آنے کے، کچھ ٹائم ادھر لگ سکتا ہے، لیکن اگر میں کل تک نہ آؤں تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا ٹائم کیسے لگ گیا۔ اسی طرح عراق جانے کا اور آنے کا جو وقت تھا جب وہ گزر گیا تو بادشاہ پریشان، ایک اپنی بیماری سے، بیٹا میری طرف دیکھو، ایک اپنی بیماری سے، ایک وزیر سے جو جگری یار تھا پریشان۔ دوسری بار کتاب کا نام لے رہا ہوں، تاریخ فرشتہ، اس کا یہ لفظ ہے کہ وہ محمد بن قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کے دربار میں، تیمور بادشاہ کے دربار میں 4 نجومی بیٹھتے تھے، اسٹرالوجسٹ، جنہیں ستاروں کا بڑا علم تھا۔ میں نے کہا چونکہ ارشد بیٹھا ہے جو ستاروں کا علم رکھتا ہے تو پھر ستاروں والی بات بھی آج کی تقریر ختم ہونی چاہیے، ایسے لوگ آپ کو کم ملیں گے میرے جیسے۔ تو یہ تخت ہوتا بادشاہ کا، چاروں کونوں میں نجومی بیٹھتے جن سے بادشاہ مشکل اوقات میں حالات پوچھتا، وہ لکھتے۔ جو بات چاروں کی ایک ہوتی، متفق ہوتی، اس پر وہ عمل کرتا۔ جب وزیر نہیں آیا، نتیجہ آپ نے دیکھنا ہے، جب تک زندہ رہو گے امجد علوی کو دعا دے۔ تو اس نے کہا نجومیوں سے کہ نجومیوں بتاؤ میرا وزیر اس وقت کہاں ہے۔ چاروں نجومیوں نے علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے پیج پہ ایک ہی بات لکھی، بات نہیں لکھی، آیت لکھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وزیر صاحب حق ہو گئے، وفات پا گئے۔ یہ لفظ حق بھی پاکستان میں بڑا مشہور ہے، حق باہو، سچ باہو۔ یہ جو لفظ باہو ہے نا، اس کے اعداد بھی سن لیں، آپ کی وجہ سے اب بات ہی آپ کی طرف چلی گئی۔ باہو بیٹا گننا آپ نے لمحہ تھا، بے کے عدد 2، الف کا عدد 1، کتنے ہوئے؟ 3، ہے کے عدد 5، کتنے ہو گئے؟ 8، واو کے عدد 6، کتنے ہو گئے؟ حق باہو، سچ باہو۔ ترجمہ کیا؟ حق 14، سچ 14۔ حیدری۔ آخری فکرہ، آخری فکرہ کسی زمانے میں یہ کیسر مصطفیٰ صاحب نے تاریخ فرشتہ کی جو بات سنائی تھی۔ اچھا آخری فکرہ، چاروں نجومیوں نے کہا وفات پا گیا، چاروں کی بات ایک تھی۔ تیمور نے کل خانی ہے جی سادہ روئے پڑا 2 باتوں سے کہ اب میری بھی خیر نہیں، بوٹی نہیں آئی۔ میں بھانگ کی بات نہیں کر رہا، علاج والی بوٹی کی بات کر رہا۔ بوٹی بھی نہیں آئی، پتہ نہیں آپ کیسے لطف لیں گے، بوٹی بھی نہیں آئی اور بوٹا بھی نہیں آیا۔ حیدری سلامت رہے۔ ہاں جی نعرہ حیدری۔ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گفتگو ختم۔ آخری فکرے، کوئی کچھ دنوں کے بعد وزیر صاحب السلام علیکم، بادشاہ کو غصہ آ گیا نجومیوں پر۔ یہ کیسے نجومیاں جی، ہم ماہر فلکیات ہیں جی،
ہم نیمرولوجی اسٹرالوجی کے ماہر ہیں. اس نے کہا تمام ماہروں کو یہ تو ماہر فلکیات پنجابی کے فکر کہنے کی جی چار ہے انہوں نے پھائے لا دے ان کو سولی پہ چڑھا دے. انہوں نے میرا خون سارا چلا دیا. وہ آ کے اتنا اور پھر ایک نے نہیں کہا دو نے نہیں کہا چاروں نے ایک ہی بات کی. بیٹھے بھی الگ تھے. بات ہے کہ ان کو پھانسی پہ لگا دو. ان کے سامنے وہ پھانسی کا تختہ. ان چاروں میں سے ایک نجومی کہتا ہے بادشاہ ہم سے آخری خواہش نہیں پوچھی جائے گی. اس نے کہا یہ پوچھی جاتی بتاؤ. اس نے کہا ہم اس وزیر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہماری آخری خواہش ہے ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر پھانسی پہ لگا دینا. اس نے کہا کوئی مشکل نہیں. وزیر آیا تو وہ نجومی کہتے ہیں یہ بتا آج سے 1 مہینہ پہلے فلاں وقت پہ جمعرات کے دن شام کو تم کہاں تھے. جب انہوں نے حساب کیا تھا تو نکلا تھا وفات کا تم کہاں تھے. کہتا میں حسین کی زری کے پاس کربلا میں تھا. اب چپ رہا تو تم پہنچے گا. نجومن کا بابا بادشاہ ہم سچے ہیں ہم نے اس کا حساب کیا تو ہمیں یہ جنت میں نظر آیا. ہم نے حساب کیا تو ہمیں یہ جنت میں نظر آیا. تو بادشاہ یہ جنت میں ہی تھا. بادشاہ نے کہا مرنے سے پہلے بھی دنیا میں بھی کوئی جنت ہے. ان کا ہاں بادشاہ اگر چیتے جنت دیکھنی ہو پھر کربلا جانا پڑتا ہے.